بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم موناسٹک تھیوری آف ریلیشن شپ بٹوین انٹرنیشنل لا اینڈ میونسپل لا کے متعلق بات کریں گے. اور ریلیشن شپ بٹوین انٹرنیشنل لا اینڈ میونسپل لا یعنی کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اور جو میونسپل لا ہے ان کے متعلق ان کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا وہ آپس میں ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں، اس کے متعلق موناسٹک تھیوری کیا کہتی ہے آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے. موناسٹک جو لفظ ہے یہ ہے مونو سے، MONO. مونو مینس سنگل اور ون. سو the international law and municipal law are two phases of one and corporate bodies applicable to individuals for the state. موناسٹک تھیوری یہ کہتی ہے کہ انٹرنیشنل لا جو ہے اور میونسپل لا جو ہے یہ ایک ہی جسم کے دو چہرے ہیں. یہ آپس میں کوآپریٹ کرتی ہیں، تعاون کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ کسی اسٹیٹ کی انڈیویجولس پر اپلائی ہو سکے، انہیں رول آف کنڈکٹ دے سکیں. دا اوریجن اینڈ سورسز آف دا ٹو لاز آر اسینشلی دا سیم. موناسٹک تھیوری پیش کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا ان کی جو اوریجن ہے، جہاں سے یہ قوانین بنتے ہیں، جو سورسز ہیں وہ بالکل سیم ہیں. سیم سورسز سے انٹرنیشنل لا بنتی ہے، انہی سیم سورسز سے میونسپل لا بنتے ہیں. These two laws are two phases of one and something and not different from each other. موناسٹک تھیوری والے کہتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا، یہ ایک دوسرے کے صرف دو فیزز ہیں، صرف دو سٹیجز ہیں. ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں، آپس میں کوئی بھی چیز ان میں مختلف نہیں. اگر مختلف پوائنٹس ہم ڈسکس کریں الگ الگ تو شاید یہ تھیوری بہتر طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائے. جو قوانین بنتے ہیں وہ کسی سبجیکٹ میٹر کے لیے بنتے ہیں، سبجیکٹس کے حوالے سے بنتے ہیں. تو سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا اینڈ میونسپل لا اگر ہم کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا اینڈ میونسپل لا ڈیل ود سیم سبجیکٹس یعنی کہ وہ ملک یا وہ افراد، وہ لوگ جو کہ کسی قانون کے تحت آتے ہیں، وہ لوگ یا وہ ممالک جن پر کوئی قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے انہیں سبجیکٹ کہا جاتا ہے. موناسٹک تھیوری کہتی ہے کہ جو سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا ہے وہی سبجیکٹ آف میونسپل لا ہے، ان میں کوئی ڈفرینس نہیں. نمبر 2، sources of international and municipal laws. The sources of international law and municipal law are also the same. موناسٹک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو سورسز، جو ذرائع ہیں انٹرنیشنل لا کے، وہی ذرائع میونسپل لا کے بھی ہیں. وہی سورسز، ان سورسز سے میونسپل لا بھی بنتی ہے. Both derive their authority from the same source, which is the higher law based on the principle of right and wrong. جو کہ right اور wrong کا بنیادی قانون ہے. یعنی کہ کوئی چیز اگر ٹھیک ہے وہ میونسپل لا میں بھی ٹھیک ہے، وہ انٹرنیشنل لا میں بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز غلط ہے وہ میونسپل لا میں بھی غلط ہے، وہ انٹرنیشنل لا میں بھی غلط ہے. یہی سورس، بنیادی ذریعہ جو ہے رائٹ اور رانگ کا، اسی پہ انٹرنیشنل لا کی بھی بنیاد رکھی گئی ہے، اسی پہ میونسپل لا کی بھی بنیاد رکھی گئی ہے. نمبر 3، سپریمیسی. انٹرنیشنل لا از سپریم ان اٹس اون اسپیئر اینڈ میونسپل لا از سپریم ان اٹس اون اسپیئر. اگر سپریمیسی کے حوالے سے، اتھارٹی کے حوالے سے ہم بات کریں، اگر قانون کی بالادستی کے حوالے سے ہم بات کریں تو جو میونسپل لا ہے وہ اپنے اسپیئر میں، اپنی حدود میں وہ سپریم ہوتی ہے. اور اگر انٹرنیشنل لا کی بات کریں وہ اپنی حدود میں سپریم ہوتی ہے. سو ان دونوں میں سملیرٹی یہی ہے، یہی ریلیشن شپ ہے.
Number 4, authority. The authority of law, both for international law and municipal law, is the will of people. لا کو، کسی قانون کو اتھارٹی کہاں سے حاصل ہوتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ تو جہاں تک میونسپل لا ہے وہ بھی لوگوں کی ول کی وجہ سے ایتھورائزڈ ہوتی ہے، لوگوں کی چاہت کی وجہ سے ایتھورائزڈ ہوتی ہے، اور جو انٹرنیشنل لا ہے وہ بھی لوگوں کی ول پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اس پر کرٹیسزم کیا ہے؟ This theory is criticized on the ground that two separate sets and composition of rules and regulation are required for international law and international functionaries.